السلام علیکم ایڈیٹر اینڈ لسنرز، اردو ناولز لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ میں ہوں ہدا۔ رمز جنون کی ایپیسوڈ نمبر 102 کا پارٹ 1 لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس شاندار پرتعش 7 اسٹار ہوٹل میں اس وقت گہما گہمی عروج پر تھی۔ صبح کا وقت تھا۔ اس ہوٹل کے لاؤنج میں اکا دکا لوگ تھے۔ سرخ پھٹے ہوئے گالوں والی لڑکی سٹل اس ہوٹل کے لاؤنج میں بیٹھی تھی، ٹوٹے ہوئے جوتے کے ساتھ اور سرخ سیاہ شال خود پر اچھی طرح اوڑھے ہوئے۔ آنکھوں میں رت جگہ کی سرخی تھی، شاید وہ لڑکی ایک پل بھی نہیں سوئی تھی۔ رات بھر وہ مٹی میں ہزار ہزار کے 2 نوٹ کسی قیمتی متاع کی طرح سختی سے دبوچے ہوئے تھی۔ اس لڑکی کی گردن اٹھی ہوئی تھی، تنفر سے، غرور سے، جیسے وہ اپنے سامنے کسی کو کچھ نہ سمجھتی ہو۔ کیا واقعی میں ایسا تھا؟ ذرا غور سے اس لڑکی کو دیکھو تو اس کا بدن ہلکا ہلکا لرز رہا تھا۔ نکاحت کمزوری سے اسے چکر آ رہے تھے، وہ بھی مردوں کی اس دنیا میں مضبوط تھی۔ یہ اسے ثابت کرنا ہی تھا۔ وہ رات سے یہاں بیٹھی تھی، کچھ لوگ وہاں سے گزرتے، اسے تحیر سے دیکھتے اور گزر جاتے۔ ہوٹل سٹاف نے اسے اب تک کچھ لڑکیوں کچھ کیوں نہ کہا تھا۔ وہ جانتی تھی وہ کامل جہانگیر کے ساتھ آئی تھی۔ اتنے بڑے اسٹیٹ کے مالک کامل جہانگیر کے ساتھ آئی ہوئی لڑکی کو کیسے کوئی کچھ کہہ سکتا تھا؟ وہ جانتی تھی کامل جہانگیر کے اس ہوٹل کو چھوڑنے کے بعد اسے اٹھا کر باہر پھینک دیا جائے گا۔ تب تک یہاں بیٹھنے میں کیا حرج تھا؟ دوسروں کا فائدہ کم از کم اتنا تو وہ اٹھا سکتی تھی۔ اگلے ہی لمحے 7 اسٹار کے عالیشان ہوٹل نے ایک عجیب منظر دیکھا جہاں شناسائی تھی، وہاں انگلیاں دانتوں تلے دب گئی تھیں۔ یہ بات منظر عام نہ تھا۔ کامل جہانگیر سیاہ پینٹ پر اسکائی بلو شرٹ پہنے ہوئے تھا جس پر سیاہ کوٹ پہنے ہوئے تھا۔ 5 سالوں بعد کامل جہانگیر نے سفید رنگ کے علاوہ کوئی رنگ نہ پہنا تھا۔ رنگ آج سے سرخ رو ہوئے، شہد رنگ آنکھیں سے آنکھوں سے ٹکرا گئیں۔ ساری دنیا اس شخص کو دیکھ کر مسمرائز ہو سکتی تھی، مگر سرخ گالوں والی لڑکی نہیں، اور یہاں گندمی رنگت والا یہ مرد تاریک ہوا تھا جسے دکھانے کے لیے یہ رنگ پہنے تھے۔ اسے جیسے کوئی فرق ہی نہیں پڑا تھا۔ وہ نگاہیں پھر گئی تھی، گردن سٹل اکڑی رہی۔ وہ اس لڑکی کے سامنے والے صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔ مسکراتے ہوئے عنایا پاشا کو دیکھا۔ رات بھر یہیں بیٹھی تھی یہ لڑکی، مگر اس سے کہیں زیادہ وہ ڈیزرو کرتی تھی۔ کوئی ٹھکانہ اس لڑکی کے پاس نہیں تھا، انا تو اس کے پاس ہی تھا۔ وہ ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے رعونیت سے اسے دیکھتے مسکرا رہا تھا۔ نکاحت کمزوری سے عنایا کو چکر آیا تو کامل جہانگیر کے لبوں کی مسکراہٹ گہری ہوئی تھی۔ وہ ڈیل کرنے کے لیے اس کے پاس خود آئے گی، اسے پورا یقین تھا، مگر وہ اس بات پر کیوں خوش تھا؟ یہ بات کامل جہانگیر نہیں جانتا تھا۔ عنایا پاشا اس کے سامنے جھک جائے، وہ اس پر احسان کھاتے اسے معاف کر دے، مگر مغرور حکار سے بھرے ہوئے انسان کو وہ کہاں اپنی زندگی میں برداشت کرتا تھا؟ پھر ایک عام سی امپلائی جس کی اسے ذرا برابر ضرورت نہ تھی، وہ کیوں اس کی واپسی چاہتا تھا؟ کامل جہانگیر کو اپنے بزنس کے لیے اس لڑکی کی ضرورت نہ تھی۔ وہ ایکسپیرینس، ٹیلنٹڈ، ڈگری ہولڈر لوگوں کو اپوائنٹ کر سکتا تھا۔ دنیا بھری تھی ٹیلنٹڈ لوگوں سے، مگر کم عمری بغیر کسی ڈگری کے اس سی ایٹیٹیوڈ لڑکی کی اسے ہرگز ضرورت نہ تھی۔ مگر کیا سچ میں ایسا تھا؟ کامل جہانگیر کے ہر ایکٹ پر ہنسا ہی جا سکتا تھا۔ کامل نے اسے اپنی سرخ آنکھیں 2 انگلیوں سے مس لی۔ سامنے بیٹھی لڑکی رات بھر سوئی نہیں، وہ جانتا تھا، مگر نیند کی گولیاں کھانے کے باوجود وہ کیوں نہیں سویا؟ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ تباہی سے بچنے کے لیے لا علمی ہی بہتر تھی، لیکن آخر کب تک؟ کامل جہانگیر کے آرڈر پر اس کے سامنے چائے اور سنیکس لا کر رکھے گئے تھے۔ وہ عنایا پاشا پر گہری نگاہ ڈالتے چائے کا کپ لبوں سے لگا گیا۔ گرم گرم چائے کا سرور ہی الگ تھا۔ پلیٹ سے پیسٹری اٹھاتے بائٹ لی۔ میٹھے سے نفرت کرنے والے کامل جہانگیر کو یہ پیسٹری آج تک کی سب سے ذائقے دار چیز لگی تھی۔ سامنے بیٹھی لڑکی کا حال اسے مزہ دے گیا تھا۔ وہ ظاہر نہیں کر رہی تھی، مگر سامنے بیٹھی لڑکی سرخ پھٹے ہوئے گالوں والی لڑکی کو اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھتے کامل جہانگیر کی زرق نگاہیں دیکھ چکی تھی، اس لیے پیسٹری اور چائے کا مزہ دوبالا ہو چکا تھا۔ عنایا نے اپنی مٹھی کھولتے اس میں دبے ہزار ہزار کے نوٹوں کو دیکھا، مگر اس کی رنگت سفید ہوئی تھی۔ رنگت کی یہ سفیدی سامنے بیٹھے مرد نے بھی بخوبی نوٹ کی تھی۔ سرخ گال لٹھے کی مانند سفید ہو چکے تھے۔ عنایا اپنی مٹھی کو بے یقینی سے دیکھ رہی تھی۔ وہ صوفے پر ہاتھ مارتے اس قیمتی متاع کو ڈھونڈ رہی تھی۔
وہ اس قیمتی متاع کے لیے لٹنے پر نیم جاتی سرخ پھٹے ہوئے گالوں والی لڑکی کی دنیا سچ میں لٹ چکی تھی۔ آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ گرنے لگے۔ سامنے بیٹھا چائے پیتا مرد اس لڑکی کا ایک ایک ایکٹ بغور دیکھ رہا تھا۔ چائے پیسٹری تو اس کے لیے زہر تھی، دلکشی تو سامنے تھی، باقی سب سیاہ تھا، پھیکا تھا۔ اس لڑکی کا ایسا کیا کھو گیا جو یہ آنکھیں یوں برس رہی تھیں؟ انایا بے دم سی صوفے پر بیٹھی اپنے پرس سے وہ پیسے تلاش کرنے لگی، مگر سانسیں واپس نہ آئی۔ وہ چہرہ ہاتھوں میں گرا گئی۔ اس کے 2000 چوری ہو گئے تھے، مگر اصل نقصان رقم کا نہیں، یقین کا ہوا تھا۔ دنیا میں سب سے مہنگی کرنسی اعتماد ہے۔ مہنگے قیمتی لباس پہنے شرفا بھی چور نکل آئے تھے۔ یہاں عزت ہی نہیں، اسے سب کچھ سنبھال کر رکھنا تھا۔ کامل جہانگیر کی نگاہیں گہری ہوتی جا رہی تھی۔ چہرہ ہاتھوں میں گرائے اس لڑکی کا وجود دھیما دھیما لرز رہا تھا، وہ ٹوٹ چکی تھی۔ کامل کے لبوں پر اب پرسکون مسکراہٹ تھی۔ رات کے بعد اب اسے سکون ملا تھا۔ چائے اب بے حد ذائقے دار تھی۔ انایا نے اپنی شال اچھی طرح خود پر اوڑھی، ٹوٹا جوتا پاؤں میں پہنا، اپنا بیگ کندھے پر لٹکایا اور وہاں سے ہی چل دی۔ چائے کا کپ کامل جہانگیر کے ہاتھوں میں چھلکا تھا۔ چائے شرٹ پر گری، شرٹ مزید رنگدار ہو گئی۔ کامل جہانگیر کو یہ رنگ مبارک ہو۔ وہ لب بھینچے لنگڑا کر چلتی ہوئی اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا جو کچھ نہ تھی مگر کامل جہانگیر کے خون میں شرارے دوڑانے کا ہنر رکھتی تھی۔ چائے کا کپ ٹیبل پر رکھا، بہت ہی بد ذائقہ چائے ہے۔ وہ گردن جھکائے بڑبڑایا، گردن اٹھائے سامنے دیکھا۔ وہ لڑکی بری طرح چکرائی تھی، سامنے سے آتے کسی مرد سے ٹکراتے ٹکراتے بچی تھی۔ کامل جہانگیر جانتا تھا یہ ٹکراؤ نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ لڑکی اتنی مضبوط تھی، کسی بھی مرد کو غلطی سے بھی اپنے قریب نہیں آنے دے سکتی تھی۔ ایسی وفائیں ہر کوئی نہیں نبھاتا۔ بے وفاؤں کی اس دنیا میں کامل جہانگیر کے ساتھ ایک وفادار عورت غلطی سے ٹکرا گئی تھی۔ وہ اس غلطی کی تصحیح کرنا چاہتا تھا۔ وہ وفادار لوگوں کو ساتھ ہونا چاہیے تھا، بے وفاؤں کو کک آؤٹ کر دینا چاہیے تھا، مگر یہی تو جلن تھی۔ اس وفادار عورت کی وفائیں کسی اور کے لیے تھی۔ کامل جہانگیر انگلی سے تھوڑی کھجاتے سامنے دیکھ رہا تھا۔ یہ منظر اسے بے چین کیے ہوئے تھا، کچھ اندر تک برا لگ رہا تھا۔ سامنے کھڑی لڑکی اس مرد کے ساتھ بات کر رہی تھی۔ گفتگو کا دورانیہ سیکنڈوں سے بھر کر منٹوں میں تبدیل ہو گیا۔ کامل جہانگیر اپنی ایک ٹانگ ہلانے لگا۔ اب وہ اس مرد کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ کامل جہانگیر بے یقین تھا، وہ کیسے کسی مرد پر یقین کر سکتی تھی۔ وہ نگاہوں سے اوجھل ہوئی تو گندمی رنگت والا مرد پھر سے بے رنگ ہو گیا۔ اس کے پیچھے جانا مطلب اپنی اناؤں کا سودا کرنا، اور یہ کامل جہانگیر نہیں کر سکتا تھا۔ وہ لڑکی جائے بھاڑ میں۔ وہ اپنا سر صوفے کی سطح پر رکھ گیا تھا، گھنے بالوں میں انگلیاں پھنسائیں مگر چین کہاں۔ وہ اٹھا اور تیز تیز قدموں سے اس ہوٹل سے باہر بڑھنے لگا۔ اناؤں کا سودا ہو گیا۔ وہ اس لڑکی کو ڈھونڈ رہا تھا، وہ کہیں دکھائی نہ دی تھی۔ اب وہ تیزی سے بھاگ رہا تھا۔ قسمت فیصلہ کر چکی تھی، یہ مرد اس لڑکی کے پیچھے ہمیشہ بھاگتا رہے گا۔ وہ کہیں نہیں تھی اور وہ مرد بھی کہیں نہیں تھا۔ آ گئی اپنی اوقات پر، میرے سامنے حیا کی دیوی بن رہی تھی، اور اعتبار کیا تو کس پر؟ ایک مرد پر ہی۔ یہ عورتیں شریف نہیں ہو سکتی۔ یہ بھی شریف زادی بننے کی ایکٹنگ کر رہی تھی۔ وہ گہرے سانس لیتے بری طرح کھول رہا تھا۔ اس چھلے ہوئے آلو پر اعتبار کیا، میرے ساتھ اس کے ہوٹل کے الگ کمرے میں رہنا گوارا نہیں تھا۔ وہ جل کر بڑبڑایا، گاڑی لاؤ۔ گندمی رنگت والا جھنجھلایا ہوا مرد فون کان سے لگائے کسی پر برس رہا تھا۔ اس کی بڑی سی گاڑی اس کے سامنے آن رکی تھی۔ شمس سے گاڑی کی چابیاں لیتے وہ خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا تھا۔ 5 سالوں بعد وہ ڈرائیو کر رہا تھا۔ شمس بھی حیران پریشان کھڑا تھا، یہ آج اس کے صاحب کو ہوا کیا تھا؟ کامل جہانگیر سڑکوں پر اس لڑکی کو ڈھونڈ رہا تھا۔ کیوں ڈھونڈ رہا تھا؟ وہ جانتا تھا اس لڑکی کو باہر کے مردوں سے بچانا تھا۔ کتنا عظیم تھا نا یہ مرد۔ اس مرد کی عظمت پر سلام۔ 10 منٹ کی خواری کے بعد وہ بالآخر مل ہی گئی تھی۔ ایک سنسان سڑک پر وہ آہستگی سے چل رہی تھی۔ وہ چھلا ہوا آلو اس لڑکی کے ساتھ نہیں تھا مگر کامل پرسکون تھا۔ وہ گاڑی انایا کے ساتھ ساتھ چلانے لگا، بائیں طرف کا شیشہ نیچے کیا۔ انایا نے رکتے ہوئے کامل جہانگیر کو دیکھا، نقوش کے زاویے بگڑے تھے۔ بیٹھو۔ گاڑی روک دی گئی تھی، وہ بنا کچھ کہے آگے بڑھ گئی۔ کامل کے بدن کا سارا خون کن پٹیوں پر سمٹ آیا۔ وہ اسٹیئرنگ کو مضبوطی سے جکڑ گیا، بیک گیئر ڈالا، گاڑی زن سے ریورس پر لی۔ ضبط کی ہر حد ختم ہو گئی تھی۔ کچھ لمحوں بعد گاڑی کا فرسٹ گیئر ڈالا، گاڑی اب پھر سے انایا کی طرف بڑھ رہی تھی۔ بیٹھو، ہم بات کرتے ہیں۔ گاڑی روکتے ہوئے انایا سے کہا، مجھے بات نہیں کرنی۔ 2 ٹوک لہجے میں انکار کیا۔ اگلے ہی لمحے آنکھوں کے آگے اندھیرا چھایا۔
وہ گاڑی کو دونوں ہاتھوں سے تھام گئی تھی۔ کامل جہانگیر گاڑی سے نکل آیا تھا، وہ سر ہاتھوں میں جکڑے فٹ پاتھ پر ہی بیٹھ گئی تھی۔ کامل دانت پر دانت جمائے سے دیکھ رہا تھا۔ چلے جاؤ یہاں سے، گردن اٹھائے کہا۔ کامل جہانگیر کا خون کھول کر رہ گیا تھا، جگہ جگہ چکراتی پھر رہی تھی، مگر ضد میں چٹانوں کو بھی مات دے دیتی تھی۔ کامل کی نگاہ اس کے پیروں کے قریب ایک کارڈ پر پڑی۔ کامل جہانگیر نے جھکتے ہوئے وہ کارڈ اٹھایا، ڈریم پیلس انٹیریئر کا۔ وہ کارڈ پر نام لکھتے مسکرایا۔ کیا بات ہے، بغیر کسی ڈگری اور تجربے کے تمہیں یہاں بھی کام مل گیا؟ چپتی استزائیہ نگاہیں عنایا پر گاڑی۔ تمہیں اس سے کیا، مجھے کہیں بھی کام ملے، کس بات کی اکڑ ہے تم میں آخر؟ جھکتی کیوں نہیں ہو، مانتی کیوں نہیں ہو کہ سارا میس تم نے کریٹ کیا تھا؟ تمہارے ساتھ جو ہوا تم اس کی ذمہ دار تھی۔ وہ بھڑک اٹھا تھا۔ میں نے مان لیا سب قصور میرا تھا، سب غلطیاں میری تھی، اب میرا پیچھا چھوڑ دو، بے رخی سے کہتے چہرہ دوسری طرف پھیرا۔ غلطی مانی ہے تو سرنڈر بھی کرو، جبڑے بھینچے مشورہ دیا، اس سے کیا ہوگا؟ کام تو اب میں تمہارے ساتھ کرنے سے رہی۔ عشاء نے بے نیازی سے کہا، جیسے دنیا اس لڑکی کے قدموں کے نیچے ہو۔ حالت دیکھو اپنی، جگہ جگہ چکراتی پھر رہی ہو گاڑی، کسی گاڑی کے نیچے آ کر کچھ لی جاؤ گی۔ ہر کوئی میری طرح شریف نہیں ہوتا، یہ شرافت ہے تو بدماشی کیا ہوتی ہے؟ تلخی سے کہتے وہ مسکرائی، کسی اینگل سے میں تمہیں بدماش لگتا ہوں؟ تم نے جو کیا پھر بھی میں خاموش ہوں، ہر بات سہ رہا ہوں۔ میری جگہ کوئی اور ہوتا تم جیسی لڑکی کو گاڑی سے کچل کر نکل جاتا۔ ہر روز یہاں کتنے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، کتنے ٹارگٹ کلنگ ہوتی ہے جانتی ہو؟ جھک کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑی۔ قائد کے شہر کو تم جیسے شرفا نے ہی بدنام کر رکھا ہے۔ اتنا برا بھی یہ شہر نہیں، واہ کیا شان بے نیازی تھی اس لڑکی کی، جب سے شہر میں قدم رکھا بھوکی تھی اور اسی شہر کی تعریف کر رہی تھی۔ اس لڑکی کی وفا انسانوں کے لیے ہی نہیں، جہاں سانس لیا اس شہر کے لیے مختص ہو جاتی تھی۔ مانتا ہوں میں بدنام شرفا، میں آتا ہوں جس سے کارڈ لیا، اس کے بارے میں کیا جانتی ہو؟ مجھے کیا کرنا ہے جان کر؟ مجھے وہ کام دے گا، مجھے اسی سے غرض ہونی چاہیے۔ سکون سے کہا۔ لعنت اس لڑکی کے سکون پر، کامل جہانگیر کے ساتھ سکون نے بھی لعنت بھیجی تھی۔ میں نے تمہیں کیا کہا تھا؟ تمہیں کام ہی دیا تھا۔ میرے ساتھ ایک ہی ہوٹل کے الگ کمرے میں رہنے میں کیا حرج تھا؟ سلگتے ہوئے سوال کیا۔ مجھے تم سے اچھی وائبز نہیں آتی، میرا الہام کہتا ہے میری بربادی میں تمہارا سب سے بڑا حصہ ہوگا۔ دل کرتا ہے ساری دنیا پر اعتبار کروں، بس تم پر اعتبار نہ کروں۔ وہ گردن اٹھائے کہہ رہی تھی، ہو سکتا ہے میں تمہیں تباہی سے بچانے کے لیے آیا ہوں۔ اگر ایسا ہوتا کل رات میں اس گندے ہوٹل میں نہ ہوتی، سڑکوں پر ماری ماری نہ پھرتے۔ عنایا کی آواز گیلی ہو گئی تھی، وجود ہولے ہولے پھر سے لرزنے لگا۔ جو کل رات سہا وہ تا قیامت بھول نہیں سکتی تھی۔ مانتا ہوں کل رات جو ہوا غلط ہوا، مگر تمہیں بچایا بھی میں نے ہی تھا۔ اس بات کو یاد کیوں نہیں رکھے ہوئے تم؟ وہ جھنجھلا گیا تھا۔ وہ اس عام سی لڑکی کے ساتھ نیوں سڑک پر بحث کرے گا، وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ میں اچھی بات بھول جاتی ہوں، جو میرے ساتھ غلط کرتے ہیں مجھے صرف وہ لوگ یاد رہتے ہیں۔ اچھا ایسی بات ہے، تو پھر درخزے کی محبت سے اپنے دل کو کیوں آباد رکھے ہوئے ہو؟ قائد شہر کی ہوائیں ساکن ہو گئی، سب جامد ہو گیا۔ وہ دل پر ہاتھ رکھ گئی، یہ نام اس لڑکی کے چہرے پر اذیت بن کر ابھرا تھا۔ گندمی رنگت والے مرد کے کن گناہوں میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ وہ کھڑی ہوئی تھی، جھپٹتے ہوئے کامل کے ہاتھ سے وہ کارڈ لیا اور چل تھی۔ کامل جہانگیر کی مٹھیاں بھیج گئی۔ ایک قتل اسے مزید کرنا چاہیے تھا، عاقبت تو خراب تھی۔ دنیا تباہ و برباد کرنے میں کیا حرج تھا؟ وہ پھر سے اس لڑکی کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ عظیم مرد اس دنیا سے اس لڑکی کو بچانا چاہتا تھا۔ دل کی دھڑکتی دھڑکنیں تو کچھ اور ہی کہہ رہی تھیں۔ ڈریم پیلس کا آنر انتہائی بد کردار مرد ہے۔ عنایا کے ساتھ ساتھ چلتے اسے خبردار کیا، حالانکہ وہ اس مرد کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا۔ کون سا مرد بد کردار نہیں ہوتا؟ رکتے ہوئے کہا، میں نہیں ہوں۔ جھٹ سے جواب آیا، کیا پتہ نقاب کے پیچھے کتنے چہرے ہوں۔ ایک چہرہ کل رات میں دیکھ چکی ہوں۔ کامل جہانگیر کی رنگت تاریخ ہوئی، مٹھیاں بھیج گئی۔ آخر وہ کر بھی کیا سکتا تھا سوائے اس لڑکی کے پیچھے پیچھے چلنے کے؟ وہاں کیا کرو گی تم؟ وہ انٹیریئر بزنس ہے، تمہیں کیا آتا ہے؟ فرنیچر صاف کرو گی کیا؟ یہ بھی کرنا پڑا کر لوں گی۔
وہ تندھی سے بولتے ٹوٹے جوتے کے ساتھ لنگڑا کر چلنے لگی۔ کامل جہانگیر کا دل کیا واپس لوٹ جائے، اتنی خواری کبھی نہیں اٹھائی تھی۔ ڈریم پیلس کے آنر نے تمہارا ٹیلنٹ نہ دیکھا نہ تمہاری ڈگری، صرف تمہاری خوبصورتی اور بے بسی دیکھی ہے۔ جانتی ہو وہ تمہارے لیے کتنا خطرناک ہو سکتا ہے؟ عنایا پاشا رک گئی تھی، بھیگی نگاہوں سے کامل کو دیکھا۔ کامل جہانگیر کو ان آنکھوں کا گیلا پن اچھا نہیں لگا تھا۔ تم اپنے گھر والوں کے پاس کیوں نہیں چلی جاتی؟ ایک لڑکی کے لیے اس کے اپنوں سے بڑھ کر کوئی محافظ نہیں ہوتا۔ وہ اسے سچے دل سے مشورے دے رہا تھا، وہ اپنی اور اس لڑکی کے لیے آسانیاں کر رہا تھا، جانتی ہوں، مگر مجھے کسی کے پاس نہیں جانا۔ وہ اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھتے بولی تھی۔ قائد شہر کی ہواؤں کو اس لڑکی پر رحم آیا تھا۔ اس لڑکی کو آسانیاں پسند نہیں تھی۔ کامل کی نگاہیں بے اختیار اس کے پیٹ کی طرف اٹھی۔ وہ شدید بھوکی ہے، وہ یہی سمجھ سکا تھا۔ عنایا اپنی شال سے گال رگڑتے آگے بڑھنے لگی۔ کامل جہانگیر نے لب بھینچ لیے، نم آنکھیں تھی، اور یہ لڑکی ظلم گالوں پر ڈھا رہی تھی۔ میں رن بیزار مرد ہوں، یاد رکھنا، تم مجھ سے دھوکے کھا سکتی ہو، میری بدتمیزیاں سہ سکتی ہو، مگر تم پر بری نظر میں کبھی نہیں ڈالوں گا۔ جس نے بھی ڈالی آنکھیں نکال دوں گا۔ عنایا پاشا رک گئی، پلٹتے ہوئے کامل جہانگیر کو دیکھا۔ سیاہ رنگ کے کوٹ میں گندمی رنگت دبتی ہوئی لگتی تھی، مگر سیاہ آنکھیں جادوئی تھی۔ یہ مرد اپنی طلسماتی آنکھوں کے بارے میں خود بھی نہیں جانتا تھا۔ وہ بدصورت مرد ہے، یہ اس کے دل پر پکی سیاہی سے لکھا گیا تھا۔ وہ شاید ہی کبھی مٹنے والا تھا۔ مجھے میری بزنس میں تمہاری مدد کی ضرورت ہے، اچھی طرح تم سمجھتی ہو۔ اس کے علاوہ مجھے تم میں رتی برابر دلچسپی نہیں۔ اتنا بڑا جھوٹ آج شرمندہ تھا۔ کل رات تم نے ایک گینگ کو پکڑایا ہے، اس گینگ کے آدمی یقیناً تمہیں ڈھونڈ رہے ہوں گے۔ عنایا کی رنگت سفید ہو گئی۔ کامل جہانگیر نے اطمینان سے درخت کے ساتھ ٹیک لگائی۔ ابھی لڑکی بے سکون ہوتے اچھی لگی تھی، اس لڑکی کے چہرے پر سفیدی جچتی تھی، یہ اسی قابل تھی۔ کامل جہانگیر اطمینان سے جیب سے سگار نکالے لائٹر سے جلانے لگا۔ سگار لبوں میں، دھواں فضا میں، اس شہر کی ہوائیں آلودہ ہو گئیں۔ ہم دونوں کو ایک دوسرے کی ضرورت ہے۔ میں کل رات کا مداوع کرنا چاہتا ہوں اور کچھ نہیں۔ سامنے کھڑی لڑکی سے زیادہ خود کو یقین دلایا تھا۔ عنایا آہستگی سے چلتے ہوئے اس کے قریب آ گئی تھی۔ میں تمہاری غلطی معاف کرتی ہوں، میں نے تمہارے پروجیکٹ کو اتنا وقت دیا، اب یوں پیچھے ہٹنا اچھا نہیں ہے۔ وہ اپنے لہجے کا خوف چھپائے کہہ رہی تھی۔ کامل جہانگیر کے آئی برو اٹھے، اس نے بھلا کب معافی مانگی تھی؟ تصحیح کر لو، میں نے تم سے معافی نہیں مانگی۔ نقوش کے زاویے بگڑے اور وہ اور کسی سے معافی مانگے، ایسا اس جنم میں ناممکن تھا۔ ٹھیک ہے، ہم دونوں ہی ایک دوسرے کی ضرورت ہیں، بحث کرنے کی گنجائش نہیں رہتی۔ وہ کہتے گاڑی کی طرف بڑھی تھی، گاڑی کا پچھلا دروازہ کھولتے ہی بیٹھی۔ کامل جہانگیر تحیر زدہ ہوتے ٹیک چھوڑ کر سیدھا ہوا تھا۔ اس سے زیادہ عجیب عورت نہ دیکھی تھی، لگتا تھا قیامت تک نہ مانے گی، ماننے پر آئی تو چند لفظوں میں الجھ گئی۔ وہ عنایا پاشا کو سمجھ ہی نہ سکا تھا۔ زندگی میں اس ایک فیصلے کے علاوہ اس نے ہر فیصلہ سوچ سمجھ کر لیا تھا، اپنی ذات کے علاوہ اسے کوئی پیارا نہ تھا۔ کامل جہانگیر ڈرائیونگ سیٹ پر آن بیٹھا۔ ڈرائیور نہیں ہوں تمہارا، آگے آؤ۔ تحکم بھرا لہجہ جیسے اس نے مان ہی لینا تھا۔ وہ شیشے سے باہر دیکھتی رہی۔ گندمی رنگت والا مرد لال سرخ ہوا، اسٹیئرنگ پر زور زور سے ہاتھ مارے۔ غصہ نہ اترنا تھا نہ اترا تھا۔ گاڑی سٹارٹ ہوئی، تیزی سے آگے بڑھنے لگی۔ سامنے سے بھٹے والا اپنی ریڑھی گھسیٹتے ہوئے آ رہا تھا۔ گاڑی رک گئی تھی، گرما گرم 2 بھٹے کے آرڈرز دے دیے گئے تھے۔ کامل نے گردن ترچھی کرتے کاغذ میں رکھا گرم بھٹا عنایا کی طرف بڑھایا، جسے بلا تردد اس نے تھام لیا تھا۔ آنکھیں چادر سے رگڑتے وہ بھٹا کھا رہی تھی۔ اس سے بڑی نعمت کوئی نہ تھی۔ پیٹ میں دھڑکتی دھڑکنوں میں جان پڑی۔ تنہائی ملتی ہی خدا کے آگے سر بسجود ہونا تھا۔ اس نے کبھی اسے اکیلا نہ چھوڑا تھا۔ تشکر کا یہ کون سا تکون تھا جہاں وہ شکر گزاری کا دامن نہ چھوڑتی تھی۔ سیاہ آنکھیں بیک ویو مرر سے اسی وجود پر گڑھی رہیں جو ہر بائٹ کے ساتھ آنکھیں چادر سے رگڑتی تھی۔ وہ قبر کے سرہانے گھٹنوں کے بل بیٹھی تھی۔ سرد ہواؤں کی شائیں شائیں فضا میں خنجر بن کر گونج رہی تھی۔ سفید شال وہ اپنے گرد سختی سے لپیٹے بیٹھی تھی، مگر ہوائیں جیسے اس کے جسم کے آر پار گزر رہی تھی۔ لب کپ کپا رہے تھے، آنکھیں سوجی ہوئی تھی اور دل کی دیواریں کسی نادیدہ بوجھ سے چور تھی۔ اس ویرانے میں کوئی پرسان حال نہ تھا۔ کون تھا جو اس کے دل کی چیخ سن پاتا؟ کس سے اپنے دل کا حال کہتی؟ اس لیے وہ اس قبر کے پاس آ بیٹھی تھی، وہ قبر جس کی مٹی ابھی تک گیلی تھی۔
تازہ تازہ ہی تو قبر بنی تھی، گیلی مٹی کی خوشبو ہواؤں میں لپٹی ہوئی تھی۔ اس نے آہستہ سے اپنا ماتھا قبر پر ٹکا دیا اور پھر پھوٹ پھوٹ کر روتی، ایسے جیسے برسوں کا ضبط ایک پل میں ٹوٹ گیا ہو۔ وہ اتنا روئی کہ ہواؤں کی سرسراہٹ رک گئی، غم کے بوجھ تلے پہاڑوں کا شہر دبنے لگا، جیسے فطرت خود اس کے غم میں سوگوار ہو گئی ہو۔ میں نے گناہ کیے ہیں، میں مانتی ہوں، الفاظ اس کے لبوں پر ٹوٹ ٹوٹ کر گرتے رہے۔ میں نے وفا بیچ دی، میں مانتی ہوں، میں نے دل توڑ دیے، میں مانتی ہوں، میں نے خود کو برباد کیا، میں مانتی ہوں۔ گناہوں کی معافی ہوتی ہے، میرے گناہ کی معافی کیوں نہیں؟ درد کب سے اس کی ہچکیاں بنتے لگی۔ یہ دنیا کیوں معاف نہیں کرتی؟ خدا معاف کر دیتا ہے، انسان کیوں نہیں؟ مجھ جیسے انسان کہاں جائیں؟ وہ اپنا سر اس قبر پر پٹک رہی تھی۔ جنت دوزخ کیوں بنائی گئی اگر میرے اعمالوں کی سزا اس دنیا نے دینی تھی؟ جب میرے لیے اس دنیا میں حصے داری نہیں، مجھے بنایا ہی کیوں؟ وہ اپنے گھٹنے اپنے سینے سے لگا گئی تھی۔ اندھیری رات سڑکتی رہی، ہوائیں یہ سرد رات اس کے ساتھ روتی رہی۔ سب اس کے غم میں روتے تھے مگر انسان نہیں۔ وہ رات کی آخری تنہائی میں اٹھتے ہوئے وہ دھیرے دھیرے آگے بڑھنے لگی۔ دھند میں بھی اس قبر پر لگی تختی روشن تھی۔ ملالہ خان، سن پیدائش 2002۔ وفات کی تاریخ والا حصہ خالی تھا۔ کچھ قبریں مٹی سے نہیں بنتی، وہ انسان کے اندر بنتی ہیں، اور ملالہ خان وہ بدبخت انسان تھی جو اپنی قبر خود ساتھ لے آئی تھی۔ وہ کاؤچ پر آڑے ترچھے لیٹے سگریٹ لبوں میں دبائے ہوئے تھا۔ یہ دنیا اس مرد کے لیے خاک تھی، وہ نہیں تو کچھ بھی نہیں، تو اس کے پاس نہ رہا تھا۔ مرنے والوں پر انسان صبر کر لیتا ہے، جو زندہ کھو جائیں ان پر نہ صبر آتا ہے، نہ فاتح پڑھی جاتی ہے۔ کاش وہ اس پر فاتحہ پڑھ لیتا، مگر قبر کہاں تھی اس عورت کی؟ وہ تلخی سے مسکرایا، اپنے نیچے دبے موبائل کو نکالا۔ اسکرین پر مکڑی کا جالا سا بنا تھا، اس چٹانی بوجھ کے نیچے آتا مہنگے ترین موبائل کی اسکرین تڑک چکی تھی۔ وہ لب بھیجے موبائل کو زمین پر مارنے لگا، مگر وہ رک گیا تھا۔ اس میں اس ظالم عورت کی تصاویر تھی۔ اس مرد کی سانسیں رک گئی۔ مہنگے ترین موبائل کو کھونے کا ذرا غم نہ تھا، جس موبائل میں تھا وہ اس کے لیے متاع حیات تھا۔ وہ بے چینی سے موبائل کو ہاتھ میں لیے اسے آن کرنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر ندار اب کہاں؟ اس مرد کے نصیب کی طرح اس موبائل نے کہاں کھلنا تھا؟ اس نے چیختے ہوئے موبائل زمین پر مارا۔ موبائل 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہوا۔ اس موبائل بنانے والی کمپنی کو گندی گندی گالیاں دی۔ وہ بات مٹھیوں میں دبوچے چیخ رہا تھا۔ آج وہ اپنی سوئن کی یاد بھی کھو چکا تھا۔ وہ تیز تیز قدموں سے ڈریسنگ روم کی جانب بڑھ گیا۔ عنایا پاشا کا ہر کپڑا، جوتے، اس کا میک اپ وہ کمرے کے وسط میں ڈھیر کرتا جا رہا تھا۔ درخزے خانزادہ کی آنکھیں سرخ تھیں، ہر جذبے سے آری نشیلی آنکھیں۔ وہ پنجوں کے بل بیٹھے کپڑوں کو لائٹر سے شعلے دکھانے لگا۔ مہنگی ریشمی پوشاکیں جلنے لگی تھیں، ساتھ ساتھ اس عالیشان مرد کا دل بھی چلنے لگا۔ وہ مسکراتے ہوئے آگے کی شعلوں کو دیکھتا رہا۔ جاؤ، میں نے ہر یاد تمہاری جلا دی، میں نے تمہاری محبت سلگتے جذبوں کو اپنے دل میں راکھ کر دیا۔ وہ ہنسا تھا، کاش میں ایسا کر سکتا۔ گردن جھکائے، بڑبڑاہٹ دھیمی تھی۔ اپنی شکست اس کمرے سے چھپانے کی کوشش کی جو ہر روز اس مرد کے ماتم کے رازدار تھے۔ وہ اپنا سینہ مسلنے لگا، مگر درد جلن کم نہ ہوئی۔ سب کچھ راکھ ہوتا گیا، اور درخزے خانزادہ بھی۔ جس دن مجھے مل گئی، اس دن صفائے ہستی سے تمہیں مٹا دوں گا۔ وہ غرایا تھا۔ کمرے کی در و دیوار اس پر ہنس پڑے تھے۔ ہر سانس کے ساتھ جس کی سلامتی کی دعا مانگتا تھا، اسے مارنے کی بات کرتا تھا۔ ثابت ہوا اس مرد کا ہر دعویٰ جھوٹ تھا۔ نہ پوری طرح عشق کر سکا، نہ پوری طرح اس عشق سے دغا کر سکا۔ سب راکھ ہو گیا۔ وہ کھڑا ہوا، گھنے بالوں میں انگلیاں پھیری۔ وہ پرسکون تھا۔ سکون کے لیے کافی تھا، وہ اس کی تھی، اس کی ملکیت تھی، ہمیشہ رہنے والی تھی۔ ڈھونڈو تو اسے لے گا آج، نہیں تو کل۔ اس کے بعد اس عورت کا انجام یہ دنیا دیکھنے والی تھی۔ سگریٹ ایک بار پھر اس کے لبوں میں دبا تھا۔ خود کو جلانے کے لیے سگریٹ کا زہریلا دھواں تو صرف ایک بہانہ تھا۔ جب جب وہ یاد آتی تو دل پھیپڑے گردے جل جاتے تھے۔ مجھے چھوڑ کر نہیں جانا چاہیے تھا۔ اسے یہ بے رحمی نہیں دکھانی چاہیے تھی جتنی محبت اس سے تھی، جتنی نرمی اس کے ساتھ بڑھتی۔ کیا کسی اور کے ساتھ وہ اتنا نرم ہوا؟ وہ دھیرے دھیرے کہہ رہا تھا۔ وہ اپنے دل کا درد خود سے بھی چھپانا چاہتا تھا۔ ہجر ایک زہر تھا، اور اس زہر کو گھونٹ پی چکا تھا۔ واپس آ جاؤ حسین، ایک بار، صرف ایک بار، جو کہو گی وہی کروں گا۔ اس کی سرگوشیوں پر جامد سکون اترا تھا۔ یہ مرد اپنے کہے پر ہی ٹھہرتا نہ تھا۔ گردن سہلائی، وہ سیدھا ہوا، سگریٹ کا گہرا کش لیا۔ جس دن تم مجھے ملی، موت دوں گا تمہیں۔
انگلیوں میں دبا سگریٹ کپکپایا تھا۔ غور سے دیکھو تو عالیشان مرد کانپ رہا تھا۔ کسی کے لیے اس کو چھوڑنا آسان تھا، پریوش اس کے مورے بابا سب کے لیے اس کو چھوڑنا آسان تھا۔ وہ کانپتی انگلیوں سے سگریٹ انگلیوں میں دبائے کمرے میں چکر لگانے لگی۔ اس گاڑی میں اس دن وہ کیوں نہیں تھا؟ وہ بھی جل کر مر جاتا تو آج یہ درد نہ جھیلنے پڑتے۔ دل میں سلگن بڑھنے لگی۔ وہ اسے چھوڑ کر چلی گئی، وہ زیادہ اذیت ناک تھا۔ آئی لو یو درخسی، آپ کی آنکھیں بہت پیاری ہیں، آپ میرے لیے پوری دنیا ہے درخسی۔ آپ کے ڈمپل میں میرا دل دھڑکتا ہے، میں مر جاؤں گی اگر آپ سے کبھی جدا ہوئی۔ وہ زخمی سا مسکراتے جا رہا تھا۔ جھوٹ کا اگر دوسرا نام ہوتا تو وہ عنایا پاشا ہوتا۔ مجھے جھوٹا کہتی ہو؟ خود کیا ہو تم سوین؟ دنیا جہاں کی جھوٹی، حساب تو تمہاری طرف بھی نکلتے ہیں۔ مل جاؤ تمام حساب کتاب بے باک ہوں گے۔ عہد لیا گیا تھا، اب دیکھنا تھا ہر بار کی طرح یہ مرد اپنے عہد میں کتنا پورا اترتا تھا۔ سگریٹ نیچے پھینک کر اسے بوٹ کے نیچے مسئلہ اپنے بے ترتیب بال درست کیے، گرم سفید رنگ کے سوٹ پر گرم سیاہ شال اوڑی۔ اس مرد کے چہرے پر چٹانوں کی سختی تھی۔ وہ کمرے سے نکل آیا۔ کمرے سے نکلتے ہی وہ اس عورت سے ٹکرا گیا تھا جسے وہ اپنے زخموں کی وجہ مانتا تھا۔ یہ عورت نہ ہوتی تو آج وہ شکست خوردہ نہ ہوتا، ہار مقدر ہوتی۔ جب سے یہ عورت سینے سے لگی توق زندگی بنا، جب سے یہ عورت گلے کا ہار بنی، اپنی ساری غلطیاں وہ اس عورت کے کھاتے میں ڈال کیا جو ابھی تک اپنے گناہوں کا بوجھ لیے پھرتی تھی۔ سبز اور شرابی آنکھوں کا ٹکراؤ ہوا، سکتا ہوا، سانسیں تھم گئی۔ ایک کی دنیا آباد ہوئی، دوسرے کی دنیا اجڑ گئی۔ وہ ملالہ خان کے عقب سے گزرتا چلا گیا۔ خان اس کی پکار پر بھاری قدم رک گئے۔ مڑتے ہوئے صرف نگاہوں سے اسے دیکھا۔ ملالہ خان ہنس پڑی تھی۔ عرصہ ہوا اس مرد کی آنکھوں کا اصل رنگ دیکھے ہوئے۔ وہ گئی تو اس مرد کی آنکھوں کا رنگ بھی ساتھ لے گئی تھی۔ غاضب وہ خود نہیں بلکہ وہ عورت تھی جس نے جاتے ہوئے بھی اسے سب چھین لیا تھا۔ وہ تا قیامت تک اس عورت کو معاف نہیں کرنے والی تھی۔ کیا تھا جاتے جاتے اس کا درخزی سے واپس کر جاتی؟ کیا تھا اس عورت کو اس پر رحم آ جاتا؟ ملالہ خان چلتے ہوئے درخزی کے مقابل آن کھڑی ہوئی تھی۔ وہ بڑی بڑی شیشے کی کھڑکیوں سے آتی روشنی ان دونوں کے چہرے پر پڑنے لگی۔ بربادی کی انتہا پر برباد ہوتے دو انسان ایک دوسرے کا عکس ہی تو تھے۔ دونوں نے خود کو ہی خود برباد کر دیا تھا۔ مجھے تم سے اجازت چاہیے خان۔ مجھ سے اجازت؟ کس بات کی ملالہ؟ وہ نرم ہوا، وہ بے یقین ہوئی، وہ قریب ہوا، وہ دور ہوئی۔ مقابل آگ تھا جیسے آگ سے ٹکرا جاتی۔ بازو سے پکڑے بے حد نرمی سے اسے اپنے قریب کیا، سانسوں سے سانسیں ٹکرائیں، اس کا چہرہ نرمی سے تھام گیا۔ سبز آنکھیں بے یقین ہوتے چھلک پڑیں۔ وہ مسکراتے ہوئے سے دیکھ رہا تھا۔ ہائے اس ڈمپل پر جان قربان، تو مجھ سے اجازت کس بات کی مانگ رہی ہو ملالہ؟ وہ سحر باندھ دیتا تھا، وہ طلسم کرنا جانتا تھا۔ ملالہ اس کی شال مٹھیوں میں جکڑ گئی۔ درخزے کی گرفت سخت ہونے لگی تھی۔ ملالہ کے گال دکھنے لگے، دل کو سنبھلنے کے لیے مہلت بھی نہ دی گئی۔ اتنا ظالم تھا یہ مرد۔ وہ اس کی سخت گرفت پر مچلنے لگی تھی۔ چہرہ چھوڑا تو ہاتھ بالوں پر آن ٹھہرے تھے۔ بالوں کو بے دردی سے دبوچے وہ اس کا چہرہ مزید اپنے قریب کر گیا۔ ملالہ کی رگیں کھینچنے لگی۔ وہ کر رہی تھی کس بات کی اجازت؟ جب بھاگی تھی تب مجھ سے اجازت لی تھی؟ وہ غرایا۔ ملالہ ٹھنڈی برف ہو گئی۔ ساری دنیا جوتے مارتی تھی، اس طرح نہ لگتے تھے، مگر جب یہ بے درد انسان مارتا تو کوڑوں کی طرح لگتے۔ خبردار میرے کردار پر ایک لفظ کہا۔ وہ جواباً پھکاری تو وہ اس کی گردن کو بے رحمی سے جھٹکا دے گیا۔ صرف تمہارے کرتوت یاد کروائے ہیں، کردار پر تو وار ابھی میں نے کیا ہی نہیں۔ درخزی نے اس عورت سے اپنی گرفت ہٹائی تو وہ گھٹنوں کے بل زمین پر گر پڑی۔ وہ تھام لے تو درد، چھوڑ دے تو درد کی انتہا۔ وہ بھیگی نگاہوں سے گردن اٹھائے سے دیکھنے لگی۔ بہت ہی چالاک ہے تمہاری سوین۔ وہ بھیگا سا ہنسی تھی۔ اس کے خلاف کچھ نہ کہنا، انگلی اٹھائے تنبی کی، کیوں نہ کہوں؟ جس نے مجھے برباد کر دیا اسے کچھ نہ کہوں؟ وہ گھٹنوں کے گرد بازو باندھ گئی تھی۔ اس نے کہا تھا تم مجھ سے نکاح کرنے کے بعد بھاگ جاؤ۔ وہ اس کے گرد پنجوں کے بل بیٹھ گیا تھا۔ ملالہ خان گردن نفی میں ہلانے لگی۔ اسے پتا تھا وہ تمہیں چھوڑ دے گی اور تمہیں کبھی نہیں پا سکوں گی۔ دیکھو اس کی چال میں ہم دونوں آ گئے، ہم دونوں برباد ہو گئے۔ ملالہ خان ہنسنے لگی تھی۔ وہ بھی ہنسا تھا۔ مانو نہ یہ الگ بات ہے، حال تو ہم دونوں کا ایک جیسا ہے۔ وہ تمہیں نہ ملی، تم مجھے نہ ملے کہ وہ کہتے ہوئے کھڑی ہوئی۔ وہ اپنی چادر اوڑھی اور اپنے کمرے کی طرف بڑھی۔ کس بات کی اجازت چاہیے؟ وہ رک گئی، مڑتے ہوئے سے دیکھا، پنجوں کے بل بیٹھا، گردن اٹھائے سے دیکھ رہا تھا۔ اس مرد کی آنکھوں سے رحم چھلکنے لگا تھا۔ ملالہ کا دل کیا اس ترہم کو نوچ ڈالے؟ بے رحمی کم اذیت ناک تھی۔ وہ ترہم کھائے یہ نہیں چاہا تھا، وہ محبت کرے یہ چاہا تھا۔ نشیلی آنکھوں میں ایک ہی عورت کے لیے جذبے تھے۔
باقی سب کچھ مانند تھا۔ مجھے سلائی کڑھائی سینٹر کھولنا ہے، ملالہ نے آہستگی سے کہا، جواباً کہکا ابلا تھا۔ درخزی ہنستے ہوئے کھڑا ہوا۔ ایک بار تمہیں پڑھنے کے لیے باہر بھیجا تھا، کیا گل کھلا چکی ہو جانتی ہو تم؟ جو بھی کھلایا تھا اسے بعد بھی تم نے خود مجھ سے نکال میں لیا تھا۔ اس مرد کا بے رحم یاد کروایا تھا۔ زندگی کی سب سے بڑی غلطی وہ گردن جھکائے افسوس کر رہا تھا، یہ افسوس درہم کھانے کی بھی ناقابل برداشت تھا۔ ملالہ اذیت کی بھٹی میں سلگنے لگی۔ درخزی صوفے پر بیٹھ گیا، ٹانگ پر ٹانگ جمائی، جیب سے سگریٹ لائٹر نکال کر سگریٹ جلاتے لبوں میں دبایا۔ تم اس حویلی سے نکلنے کی اجازت نہیں، جانتی ہو نا؟ تم بھاری آواز میں کہا۔ جانتی ہوں، اور یہ بھی جانتی ہوں یہ پابندی میری حفاظت نہیں، میری وہ قید ہے جس میں تمہیں مجھ پر اعتبار نہیں۔ سمجھدار ہو۔ وہ ہنسا تھا۔ سمجھداری مجھ پر ہی ختم ہے خان، میں جانتی ہوں۔ وہ تنزیہ کہتے سامنے بیٹھے بے درد انسان کے تانے کے لیے خود کو تیار کرنے لگی۔ بد زبان ہو۔ وہ کڑواہٹ بھری لہجے میں مسکرایا۔ شروع سے ہوں سرخم تسلیم کرتے قبول کیا، بے وقوف بھی ہو۔ وہ اس کا مذاق اڑایا۔ بے وقوف نہیں، مہا بے وقوف۔ کوئی اپنی قیمتی چیز کسی کی جھولی میں ڈالتا ہے کیا؟ وہ تلخی سے مسکرائی تھی۔ بد کردار ہو۔ سامنے کھڑی عورت کو تڑپانا چاہا، وہ تڑپ گئی، زخمی پرندے کی مانند پھڑپڑائی تھی۔ رنگ چہرے سے رخصت ہوئے، وہ مردہ ہوئی۔ وہ صفاق ہنسی، ہنسنے لگا۔ یہ نہیں ہوں، یہ نہیں مانوں گی، کبھی نہیں مانوں گی، نہیں۔ وہ اس کے سامنے صوفے پر بیٹھ گئی، چہرہ ہاتھوں میں گرا لیا۔ اب اس کی پرسوز سسکیاں اس کی سیاہ حویلی میں گونجنے لگی۔ دنیا بے رحم تھی، سامنے بیٹھا انسان اس سے بھی زیادہ بے رحم۔ وہ عالم الرواح میں کسی کو معاف نہیں کرنے والی تھی، کسی کو معاف نہیں کرنے والی تھی۔ ملالہ خان کا تنفس بگڑنے لگا، وجود کانپنے لگا، اسے انگزائٹی کا دورہ پڑا تھا۔ درخزے سگریٹ کے گہرے کش چھوڑنے لگا۔ وہ خود تکلیف میں تھا، وہ اس عورت کی تکلیفوں کو کیا مداوع کرتا؟ اور سامنے بیٹھی عورت کو صرف ایک ہی چیز دے سکتا تھا، وہ تھی اذیت جو وہ دے چکا تھا۔ اس نے سر اٹھایا، سرخ آنکھوں سے درخزی کو دیکھا۔ درخزی سیدھا ہوا، آگے کو ہوتے ملالہ خان کو خون اتری آنکھوں سے دیکھنے لگا۔ آنکھیں نیچی کرو۔ اس کا لہجہ ہڈیاں چٹخانے جیسا سرد تھا، وہ یوں ہی اسے دیکھتی رہی۔ آنکھیں نیچی کرو۔ وہ دہاڑا تھا، وہ سٹل رہی تھی۔ ملالہ، وہ پاگلوں کی طرح چیخا تھا۔ پوری دنیا اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑ لے، وہ برداشت کر لے گا، مگر یہ عورت نہیں۔ وہ اس کی نگاہوں میں ردی تھی۔ میں تمہارا پنچنگ بیگ نہیں ہوں خان، وہ ہذیانی چیخی تھی۔ درخزی خانزادہ کے جسم کا خون اس کے چہرے پر سمٹ آیا تھا۔ تم جب چاہو میرے ساتھ کھیلو۔ میں قصوروار تھی، مجھے سزا دی تم نے۔ سزا مجھے اسی دن مل گئی تھی جس دن میں تمہارے نکاح سے بھاگی۔ جانتے ہو قزین کا مجھے دھوکہ دینا میری بربادی نہیں تھا، وہ بھی آگے کو ہوئی تھی، بالکل درخزے کے انداز میں۔ اب دونوں ایک ہی انداز میں بیٹھے ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ رہے تھے۔ میری بربادی کیا تھی خان؟ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے پوچھ رہی تھی۔ وہ ضبط سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میرے دل کے تمام داغ دھل گئے، اس دل میں تم سما گئے، اسی لمحے میں تباہ ہو گئی، میں برباد ہو گئی خان۔ اس کی آواز بھاری تھی، سبز آنکھوں سے آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر گرنے لگے۔ غزین کو کینچی سے مارا تھا میں نے خان، میرا بس چلتا اسے مار ڈالتی، مگر اسے اس کے لیے زندہ چھوڑ دیا۔ اس نے مجھے بتایا، میرے دل میں تو وہ کبھی تھا ہی نہیں، میرے دل میں تم تھے خان، ہمیشہ سے تم تھے خان۔ تمہارے لیے اونچائی سے کودی، وہاں بھی اس دل میں تم تھے خان، مگر میں ہی نہ سمجھ سکی۔ میرے قفس نے میرے گرد اس طرح شکنجہ کسے ہوئے تھا، میں جان ہی نہ سکی میرے دل میں تم ہو۔ وہ رو رہی تھی، درخزے سرخ آنکھوں سے اسے دیکھتا رہا۔ اب کوئی فائدہ نہ تھا، یہ دل اس عورت نے دھڑکنا سکھایا تھا، مگر اب ان دھڑکتی دھڑکنوں کی مالکن کوئی اور تھی۔ وہ سب سیاہ تھا، جلتی راکھ پر پانی تھا۔ میں نے اس قفس سے نکلنا چاہا جو میرے لیے تھا ہی نہیں۔ میں تو اسی دن اس قفس سے نکل آئی تھی جس دن تم میری طرف بڑھے، مگر میں ہی نادان تھی۔ دیکھو میں تباہی کے دہانے پر کھڑی ہوں، مجھے بچانے والا کوئی نہیں، نہ کبھی اب کوئی بچائے گا۔ ملالہ، میں تمہیں آزاد کرنا چاہتا تھا، مگر اب گھٹ گھٹ کر مر جاؤں گی، میں تمہارا کبھی نہیں ہوں گا۔ وہ صفاقی کی انتہا کر دے گا، وہ جانتی تھی، مگر پھر بھی پتہ نہیں وہ اتنی شدت سے کیوں کانپ رہی تھی۔ تم نے مجھے سزا دی خان، 2 سال تمہارے ہجر میں تڑپی ہوں، اسے اپنے ساتھ ہوئے ظلم کا بتایا۔ میں بھی تڑپ رہا ہوں، وہ نم آنکھوں سے مسکرایا تھا۔ تم نے مجھے شراکت داری کا عذاب دیا خان، اس کی ایک اور بے رحمی یاد کروائی تھی، کوئی اسے بری نگاہ سے نہ دیکھے، اس نے مجھے ایک انجانے خوف میں مبتلا کر دیا ہے۔ شراکت داری سوچ میں بھی آ جائے عذاب ہے، جانتا ہوں۔ وہ سر صوفے کی سطح پر ٹکا گیا تھا۔ مجھے جلن، حسد، رقابت جیسے جذبے سے تم نے روشناس کرایا خان، وہ رندھی ہوئی آواز میں غرائی۔ میں بھی جلتا ہوں،
ساری رات ان اندیکھی آگ میں جلتا ہوں اور کسی کو مسکرا کر نہیں کہیں نہ دیکھ لے۔ وہ سرگوشی نما آواز میں بڑبڑایا تھا، اتنی سزا کافی نہیں میرے لیے؟ وہ چیخی، ابھی تو سزا شروع ہوئی ہے۔ وہ دل پر ہاتھ رکھتے کر رہا، وہ کھڑا ہوا سیاہ حویلی میں دم گھٹنے لگا، وہ مزید یہاں نہیں رک سکتا تھا۔ اسے یہاں نہیں رہنا تھا، اسے عنایا پاشا کے پاس جانا تھا، وہی تھی اس کی اذیتوں کا مدافع، وہی تھی ہر مرض کی دوا۔ تم خوش نہیں رہو گے؟ وہ سینہ مسلتے بد دعائیں دینے لگی۔ میں خوش نہیں، وہ رکتے ہوئے مسکرایا، تمہیں اجازت ہے جو کرو۔ وہ اس کی بات پر حیران ہوئی، ہچکیاں تھم گئی، وہ پھر سے ترہم کھا رہا تھا۔ کیا؟ وہ داخلی دروازے کی طرف بڑھنے لگا۔ تم نے ایک قدم بھی الٹا رکھا، خدا قسم تمہارے دل میں رہنے والی عورت کے لیے مقرر کردہ سزائیں بھی تمہارے حصے میں آئیں گی۔ ملالہ ساکت ہوئی، وہ لفظ میں روح میں اترے خوف سے رواں رواں کھڑا ہوا تھا۔ یہ اجازت نامہ نہیں، سزا تھا۔ وہ جانتی تھی یہ مرد صرف تباہ کرنا جانتا تھا۔ اس کی گاڑی حیدر خان کی حویلی کے کارپوش میں آ کر رکی تھی۔ آریان نے گاڑی سے نکلتے ہوئے دوسری طرف کا دروازہ کھولا۔ شازمہ خان گاڑی سے نکلی تو اس نے جھک کر شازمہ خان کا سر چوما۔ انہیں بازو کے حلقے میں لیے وہ داخلی دروازے سے اندر داخل ہو گیا۔ انٹری پر ہی فرشتے اور زرمش کھڑی تھی۔ فرشتے سے ملتے شازمہ خان نے زرمش کی پیشانی چومی تو زرمش ان کے گلے سے لگ گئی تھی۔ مام، میں نے آپ کو بہت مس کیا، وہ بھیگے لہجے میں کہہ رہی تھی۔ آریان سینے پر بازو باندھے اپنی شریک حیات کو دیکھے گیا، جس نے ایک بار بھی اس کی طرف نگاہ نہ کی تھی۔ شازمہ خان فرشتے کے ساتھ آگے بڑھی تو زرمش بھی ان کے ساتھ بڑھی تھی، مگر شال کا کونا پیچھے کسی پکڑ میں آیا تھا۔ آریان، کچھ تو شرم کرو۔ وہ سرخ گلاب ہوئی تھی، پکڑ مضبوط ہوئی تو پلٹتے ہوئے آریان کو گھورا، وہ ہاتھ اوپر کر گیا تھا۔ زرمش نے آریان کو دیکھتے داخلی دروازے کی طرف نگاہ کی، جس کے لاک میں اس کی شال پھنسی ہوئی تھی۔ وہ مزید سرخ ہو چکی تھی۔ خوفزدہ، بات مت کرنا مجھ سے۔ چادر چھڑواتے وہ پیر پٹکتی وہاں سے چلی گئی۔ آریان خانزادہ طہیر سے تھوڑی کو جا کر رہ گیا، وہ اس سے غلطی کہاں ہوئی وہ سمجھ نہ سکا تھا۔ وہ کندھے اچکاتا مردانے کی طرف بڑھ گیا تھا، خالی مردانہ دیکھتے وہ صوفے پر بیٹھے اپنے سالے کی منحوس شکل بھی وہ دیکھنا نہیں چاہتا تھا۔ اطمینان سے سگریٹ سلگاتے لبوں سے لگایا، مگر چین کہاں، دشمن جان دیکھ لی تھی۔ جب تک اسے باہوں میں نہ بھر لیتا سکون کہاں آنا تھا۔ موبائل نکالتے نمبر ملایا۔ کیا ہے؟ وہ پھاڑ کھانے کو دوڑی تھی۔ آریان نے موبائل کان سے ہٹاتے وہ مشکل اپنی نفس حیات کی بدتمیزی برداشت کی تھی۔ دن بدن اس کے پیچھے پیچ ڈھیلے ہوتے جا رہے تھے۔ بنا کسی بات کے ناراض ہوتی تھی، بنا بات کے چیختی تھی۔ اب جو داخلی دروازے کے پاس ہوا، اس کا کیا قصور تھا؟ کیا اس میں اس بلڈ ٹرس بیس کا قصور تھا؟ کیا نیا عاشق بنا تھا؟ عاشقی میں پی ایچ ڈی کر لیتا تو پتہ چلتا گناہ عظیم ہوا ہے اس سے۔ مردانے میں آ جاؤ جان، بے حد ملائمت سے کہا۔ ڈرانے کے کام چھوڑ دیے تھے، اب وہ ڈراتی تھی اور ڈرتا تھا۔ نہیں آ رہی، فٹ سے انکار کیا۔ کیا شان بے نیازی تھی آریان کے جبڑے بھینچے؟ زرمش، آواز سرد ہوئی۔ کھٹ سے فون بند ہو گیا۔ وہ بیچارگی سے فون دیکھتا رہ گیا۔ مجال ہے اس کے شوہر ہونے کا لحاظ بھی کرتی ہو۔ جان آ جاؤ پلیز۔ وہ جبڑے بھینچے ٹیکسٹ ٹائپ کر رہا تھا، دل ہی دل میں اپنے زن مرید ہونے پر جتنی لعنت بھیج سکتا تھا بھیج رہا تھا۔ مائی لو، مائی لائف، میری مسز خان ڈارلنگ، آئی لو یو سو مچ۔ سارے حربے ناکام ہو گئے، میسج سین ہو گئے تھے، جواب نہ آیا تھا۔ دانت پر دانت جماتے وہ اب سوری ٹائپ کر رہا تھا۔ غلطی کیا تھی وہ ابھی بھی سمجھانا تھا۔ کیا ہے؟ اب کی بار رپلائی آ گیا تھا، یعنی سوری ایکسیپٹ کر لیا تھا، مگر ناراضگی ابھی بھی برقرار تھی۔ جانے من میرے پاس آؤ، ایک سرپرائز ہے۔ گہری سانس لیتے ٹائپ کیا، نہیں آ رہی۔ لمحے بھر میں جواب آیا۔ وہ جھنجھلاتے ہوئے بالوں میں انگلیاں پھیر کر رہ گیا تھا۔ سلیقے سے سیٹ کیے بال بے ترتیب ہو گئے۔ صوفے کی سطح پر سر رکھے پھونک مارتے اپنے بال سیٹ کرنے کی کوشش کی۔ ٹھنڈی سرد پھونکے۔ انڈر کور ایجنٹ شوہر کے رینک پر 0 تھا۔ اوکے، جو دروازے پر ہوا اس میں میری غلطی تھی۔ وہ ایک ہاتھ مٹھی میں بھینچے ٹائپ کر رہا تھا۔ مجھ سے بات کرنے کی ضرورت نہیں۔ اف! وہ موبائل صوفے پر رکھتے ہتھیلی کا مکہ بنائے اپنی پیشانی پر مارنے لگا۔ وہ پھر سے بری طرح ناراض ہو چکی تھی، مگر کیوں؟ بیچارہ ابھی تک سمجھ نہ سکا تھا۔ جانے من میری جان، مردانے میں آؤ، جو کہو گی وہی کروں گا، جو مجھ سے غلطی ہوئی اس کی بھرپائی کر دوں گا۔ وہ سرخ چہرے کے ساتھ ٹائپ کر رہا تھا، آئی ہیٹ یو آریان۔ ساتھ رونے والی موجیز دیکھ کر آریان خانزادہ بوکھلا ہی گیا تھا۔ آخر کون سی غلطی ہوئی اس سے جو اس کی بیوی رو رہی تھی؟ جان، وہ بیچارگی سے اتنا ہی ٹائپ کر سکا تھا۔ آف لائن ہو چکی تھی۔ ملازم جوس کا گلاس لے کر آیا۔ آریان نے پکڑتے غٹاغٹ ایک ہی سانس میں ختم کیا۔ اسے اس کی ضرورت تھی، مگر اگلے ہی لمحے گلاس سامنے دیوار پر دے مارا تھا۔ اپنی فارم میں آنا ضروری تھا۔ یہ دنیا معصوم لوگوں کے لیے ہرگز نہ تھی۔
چلیں جی باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے. امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی. اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں, لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.